السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر، صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، اپنے پارے نکال لیجئے، اور جن کے پاس پارے نہ ہو وہ قرآن کے اوپر نظر رکھے۔ آپ کے گھر میں جو قرآن ہے اس کے اوپر نظر رکھیں اور ایک ایک لفظ کی میننگ یاد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم نماز کے اندر اسے پڑھتے ہیں، اور جیسے کہ ہم نے حدیث میں پڑھا، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب سے، اپنے خالق سے کیا کلام کر رہے ہیں، اس سے کیا مانگ رہے ہیں یا اس سے کیا عہد کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی کیسے ہم حمد اور ثنا کر رہے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ تو اپنے پارے نکال لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے، یعنی اے اللہ تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے، کیونکہ شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت سے دور رکھے، اللہ کے دین سے، اللہ کے کلام سے، اللہ کے نبی کی تعلیمات سے دور رکھے۔ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جناتوں میں بھی ہوتے ہیں، تو ہم پہلے ہی اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو زیرو کر لیتے ہیں کہ اللہ ہم میں اس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، نہ ہمارے پاس کوئی صلاحیت، نہ علم ہے، اے اللہ تو ہمیں بچا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھی ساتھ اسم نام اللہ کے، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ ہم اس عظیم کام کو شروع کر رہے ہیں جو ہمارے اوپر فرض ہے۔ علم کا سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو یہ عظیم کام کہ ہم اپنے رب سے کلام کرنا شروع کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی وحی کا علم ہم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ عظیم کام کو ہم رب کائنات کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ اللہ رحمان ہے، یعنی نہایت مہربان، یعنی بہت زیادہ مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الحمد، سب تعریف، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کا شکر للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ رب العالمین، جو رب ہے عالمین کا، رب یعنی خالق، مالک، مدبر، خالق پیدا کرنے والا ہر قسم کی چیزوں کا، مالک پھر اس کا مالک بھی ہے، مدبر اس کا پلان کرنے والا بھی ہے، عالمین عالم کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا یہ رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ رحمان، اس کی صفت ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کتنا رحمان ہے، اور رحیم، وہ اپنے خاص بندوں پر بھی کیسا رحم کرنے والا ہے۔ مالکی یوم الدین، مالک ہے یوم، دن کا، دین یعنی بدلے کے، جزا اور سزا کے۔ مالکی یوم الدین، اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم زندگی کو اس طرح گزاریں، خوف اور امید کے بیچ میں، کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ رب العزت اس کا حساب لے گا، اور جو نیکی کر رہے ہیں اس کی امید کہ اللہ رب العزت اس کی ہمیں صلہ دے گا۔ تو زندگی ہمیں خوف اور امید کے بیچ میں گزارنی ہے، اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے اور اللہ رب العزت کی رحمت کی امید میں، یعنی ہمیں ہمہ وقت اس حال میں رہنا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، اور کل حشر کے میدان میں ہماری پیشی ہے اور ہم سے سوال و جواب ہونا ہے، ہمیں سزا اور جزا دی جانے والی ہے۔ اگر گناہ کیے ہیں تو سزا، اور نیکی کیے ہیں تو اس کی جزا دی جانے والی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب بندہ یہاں پہ اقرار کرتا ہے، ایاک، صرف تیری ہی، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک، اور تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا ہم نے کیے، اور وہ رب کیسا؟ تو اللہ رب العزت کی ربوبیت کو جانے کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، عالمین کا، سارے کائنات کا، اور وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اس کی صفات کے ذریعے سے ہم نے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کیے، اور یہ اقرار کیے کہ تو مالک یوم الدین ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی ہم اپنی زندگی کو
اس یقین کے ساتھ گزار رہے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. خوف اور ڈرتے ہوئے ہم زندگی گزار رہے ہیں، امید کے ساتھ بھی ہم گزار، اور ہم یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اس کی تفسیر ہم کل پڑھ چکے ہیں. جب بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مسلم نے اسے روایت کیا، مسلم شریف حدیث نمبر 395، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا. کیونکہ اب اپنی پیدائش کے حق کو ادا کر دیا، اس نے یہ اقرار کر لیا، یہ اعلان کر دیا، یہ عہد و پیمان کر لیا، یہ ایگریمنٹ کر لیا کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں. اگر واقعی یہ بات میں اپنا سچا ہے تو خالق کائنات اس کو آفر دے رہا ہے کہ میرا بندہ جو مانگے اسے عطا کیا جائے. تو کیا مانگنا چاہیے بندے کو؟ یہ سب سے زیادہ بہتر ہمارا رب ہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے اور کیا سب سے بڑی نعمت ہے جو ہمیں مل جانا چاہیے، جو ہمیشہ ہمارے کام آنے والی ہے، اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی اور جنت میں. تو اس نعمت کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا، اہدنا، ہدایت مانگ. ہدایت کیسی؟ صراط المستقیم، اس راستے کی جو سیدھا ہے، جو ایک ہے، جو سیدھا ہے. اور صراط الذین، وہ راستہ ہے ان کا، انعمت، انعام کیا تو نے، علیہم، ان پر. مطلب یہ متعین راستہ ہے، یہ طے شدہ راستہ ہے، یہ سلیکٹ کیا ہوا راستہ ہے. اس راستے کی نشاندہی کرتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ راستہ مانگ، کیونکہ ضلالت بہت ہے، گمراہیاں بہت ہیں، نور ایک ہی ہے. اسی طریقے سے صراط مستقیم ایک ہی ہے اور گمراہی کے راستے بہت سارے ہیں. تو صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، غیر نہ، مغضوبی ان کا جو غضبناک کیے گئے، مطلب جن پر تیرا عذاب آیا، علیہم ان پر، ولدالین اور نہ ان کا جو گمراہ ہو گئے. تین لوگوں کا ذکر کیا گیا، ایک ہدایت یافتہ اور ان کے جیسا بننے کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہدایت دے راستے کی. اور وہ راستہ کیسا؟ جن پر سلیکٹڈ لوگ جس پہ گزرے ہیں اور جن کے اوپر انعام کیا گیا، رضی اللہ عنہ و رضو عنہ ہوئے. اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے کہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے. تو وہ سلیکٹڈ راستہ کی ہم دعا کر رہے ہیں. ایک ان لوگوں کا ذکر جن کے اوپر انعام کیا گیا، دوسرا ان لوگوں کا ذکر جن پہ عذاب کیا گیا، اور تیسرا ان لوگوں کا ذکر جو گمراہ ہو گئے. تو تین قسم کے لوگوں کا یہاں پر ذکر کیا. ولدالین، آمین، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما. آئیے تفسیر کی طرف. آج ہم پڑھنے والے تھے اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں صراط مستقیم. ہدایت کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں ہدایت؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 38، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ. اللہ رب العزت اس زمین، اس ارض کے طرف آدم علیہ السلام یعنی آدم ذات کو اور جنات کو زمین کی طرف اترنے کا حکم دے رہا ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب زمین کی طرف اتر جاؤ. اور جب کبھی میری ہدایت تمہارے پاس آئے، واضح ہو گیا مطلب کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی وحی، یہ ہدایت جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہر دور میں آتی رہی ہے. تو جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، اس ہدایت کے مطابق چلے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. تو خوف اور غم سے بچنے کا یہ راستہ کہ اس ہدایت پر چلنا ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے، نبی علیہ السلام کی طرف سے آنے والا جو دین ہے وہ ہدایت ہے. قرآن ہدایت ہے، نبی کی تعلیمات ہدایت ہے، یعنی وہی ہدایت ہے، وحی الہی. اب ہدایت کی دو شکلیں ہیں، دو قسمیں ہیں، اور ہدایت تین معنوں میں قرآن میں آئی ہے. ہدایت کی دو قسمیں، ایک ہے راستہ دکھانے والی ہدایت، راستہ سمجھانے والی ہدایت، اور ایک ہدایت ہے ہدایت کی توفیق دینا، عمل کی توفیق دینا، منزل تک پہنچانا. نمبر ایک جو بتایا گیا، راستہ دکھانا، راستہ سمجھانا، یہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے کیا گیا. لیکن عمل کی توفیق، منزل تک پہنچا دینا، عمل کرا دینا، یہ صرف اللہ رب العزت کے اختیار کی بات. اس کے لیے دلیل لکھیں، سورہ شورى آیت نمبر 52، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بلا شبہ آپ سیدھے راستے ہی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. آپ سیدھے راستے ہی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے ہی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، یعنی راستہ سمجھاتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں کہ یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس سے رب راضی ہوگا، اس سے ناراض ہوگا، یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے. وَشَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ آپ شاہد ہیں، مبشر اور نذیر ہیں. تو یہ صحیح اور غلط کی راستہ دکھاتا. یہ انبیاء علیہ السلام اور آپ کے بعد آپ کے جو صحیح پیروکار ہیں ان کا یہ کام.
لیکن ہدایت دینا یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اختیار کی بات ہے، اور اس کی بے شمار دلیل ہے. صرف یہاں پہ میں ایک بتا رہا ہوں آپ کو. سورہ اعراف آیت نمبر 43، سورہ اعراف آیت نمبر 43، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یعنی سب تعریف اس اللہ کے لیے، الحمدللہ الذی، سب تعریف اس کے لیے جس نے ہمیں ہدانا ہدایت دی، لہذا، اور ہمیں اس کے اہل بنا دیا، ہمیں اس کی ہدایت دی اور اس کا اہل بنا دیا. تو ہدایت کا اختیار صرف اللہ رب العزت. ہدایت قرآن میں 3 معنوں میں آئی ہے، کیونکہ یہ بہت عظیم چیز ہے. ہم 8 وسیلے دے کر کے یہاں تک پہنچیں. اگر آپ غور کریں تو الحمدللہ، اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا کیے ہم نے، اس کی ربوبیت کا اقرار کیے، اور اللہ رب العزت نے ہر آیت کا جواب دیا کہ میرے بندے نے میری حمد کی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے. ایسی 8 وسیلے دے کر کے ہم اس دعا کو مانگ رہے ہیں. تو یہ ہدایت کیا ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے آج کی کلاس میں. اور ہمیں ہدایت ملی ہے نہیں، یا ہمیں ہدایت ملی ہے تو کون سی ہدایت ملی ہے، کون سی ہدایت کامیاب کرے گی، کون سی ہدایت ہمیں جنت تک پہنچانے والی ہے، اور کون سی ہدایت ہمیں کوئی فائدہ نہیں دینے والی آخرت میں. اس چیز کو آج ہمیں سمجھنا ہے انشاءاللہ. تو ہدایت 3 معنوں میں آئی ہے. پہلا، یہاں پہ ہم نے ہدایت مانگا اہدنا الصراط المستقیم، اور ہدایت کس کی وہ آگے اس کی تفسیر ہوگی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہدایت ہم نے مانگی، اللہ رب العزت نے ہدایت دے دی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں، شک نہیں. ھدی لل، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اور متقی کی پھر 5 صفت بتائی گئی. مفلحون، یہ فلاح پانے والے لوگ ہیں، یہ سکسیس ہو گئے، یہ کامیاب ہو گئے. یہ والی ہدایت جس کو ملی، اور یہ ہدایت کس کو ملے گی، متقی کو. تو ایک ہدایت تو یہ ہوگی. دوسری، سورہ بقرہ آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اب لوگوں میں ساری قسم کی انسانیت آ گئی، یہودی، نصرانی، مجوسی، مسلم، غیر مسلم، سب. ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت. کون سی ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان، یہ صحیح اور غلط کی ہدایت سب کو ملی. ترجمہ، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. تو گویا کہ قرآن جو پڑھے گا اسے حق اور باطل کی تمیز کی نشانیاں پتہ چل جائے گی، اسے صحیح اور غلط پتہ چل جائے گا. تو کیا یہ ہدایت کامیاب کرے گی، یا وہ ہدایت کامیاب کرے گی جو عمل پر کھڑا کرے گی؟ تو جو بھی قرآن پڑھتا ہے، ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، تو ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز ہو گئی. یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے، اور یہ نافرمانی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. تو سارے حدود ہمیں پتہ چل گئے. اب ہم یہاں پہ ہدایت اسی چیز کی مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو عمل کی توفیق دے دے. چلیے تیسری ہدایت ہم سنتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہدایت کیسی ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50 کے اندر اللہ فرماتا، جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دے رہے تھے تو فرعون کہتا ہے کون ہے تیرا رب؟ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ رب العزت کی معرفت کرائی کہ میرا رب وہ ہے. یہی سوال مشرکین مکہ نے بھی کیا تھا. تو مشرکین مکہ کے جواب میں جبرائیل علیہ السلام نے سورہ اخلاص لے کر کے آئے تھے. اس میں 4 صفات بتائی گئی اللہ کی، یہ ہے اللہ. اور یہاں پر بھی یہی سوال ہے، لیکن یہاں پر جواب دوسرا. تو پتہ یہ چلا کہ مدعو جس لیول کا ہوتا ہے، مطلب جس سے ہم بات کر رہے ہیں، اس لیول سے اس کو جواب دیا جاتا ہے. یہ بادشاہ تھا، پڑھا لکھا شخص، پوری حکومت چلا رہا ہے، تو اس کو جواب کیا دیا؟ قال، کہا اس نے، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے جو مخلوق کا اندازہ ٹھہراتا ہے. اندازہ ٹھہراتا ہے یعنی کہ کون سی مخلوق کیسی ہوگی، اس کا کیسا جسم ہوگا، وہ کتنا بڑھے گا. جیسے اللہ رب العزت نے اندازہ ٹھہرا دیا مرغی کا کہ یہ 20 کلو کی ہوگی یا 10 کلو کی ہوگی. آپ اسے بہت کھلا کر کے شتر مرغ نہیں بنا سکتے. چیٹی کا اندازہ ٹھہرا دیا، آپ چیٹی کو شکر کے ڈبے میں ڈال کر کے چیٹا نہیں بنا سکتے. بکری کو کاجو اور کسمس کھلا کر کے گائے نہیں بنا سکتے. فرعون کو کتنا زبردست جواب دیا موسیٰ نے، اپنے آپ کو رب کہتا ہے، اپنے لیے اولاد پیدا نہیں کر سکا، اور اولاد پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. میرے رب نے جو مخلوق بنایا، اس مخلوق کا اندازہ بدلنے کی طاقت بھی تیرے اندر نہیں. اور آج یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. کوئی ایسا آپ سائنس کا ایجاد کر لیں کہ کسی جانور کو یہ بڑا کر دے انجیکشن لگا کر یا کوئی دوا کھلا کر کے، جو اس کا سائز ہے وہاں پہ جا کر کے اٹک جائے. اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے کچھ بھی کھلا دیں. تو میرا رب وہ ہے جو مخلوق کا اندازہ ٹھہراتا ہے کہ وہ کیسا رہے گا، اور پھر اس کے بعد ایک زبردست بات، اور پھر اسے زندگی جینے کی ہدایت دیتا ہے. وہ ہے میرا رب، اسے زندگی جینے کی ہدایت دیتا ہے. یہیں سے ہم ہدایت کو سمجھ سکتے ہیں. بس زندگی جینے کی ہدایت دیتا ہے، یعنی اسے کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا نہیں پینا، کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا.
اس کی ہدایت ہر مخلوق کو اللہ رب العزت دے کر کے پہنچا، انس اور جن کو چھوڑ کر کے، کیونکہ اسے عمل کی آزادی دی ہے، کیونکہ اس کا ایگزام ہو رہا ہے۔ ورنہ آپ ہر مخلوق کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، ایگزامپل کے طور پر آپ بکری کو بے شمار ہرے پتے لا کر کے رکھ دیں، سب نہیں کھائے گی، اسے پتا ہے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اس کو چنتے جائے گی، وہ سونگ کر کے اور اسے ہٹاتے جائے۔ آپ اسے مار مار کر کے باندھ کر کے رکھیں اور اسے گوشت کھلانے کی کوشش کریں، وہ مر جائے گی لیکن گوشت نہیں کھائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے رب نے حرام کر دیا، اس کے وہ دودھ نہیں پیے گی۔ کیوں؟ اس کے رب نے اس کے لیے حرام کر دیا۔ یہ ہے ہدایت، یہ دے دیا اللہ نے اسے ہدایت۔ ایک اور ایگزامپل، آپ بندر کے اوپر ترس کھائیں کہ وہ جنگل میں رہ رہا ہے، اسے کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں مل رہا ہے، اور اس کو آپ گھر میں لا کر کے رکھیں، اے سی کے اندر، کوٹ ٹائی پینٹ پہنائیں اور تازے تازے پھل کھلائیں، اے سی میں ہے وہ، لیکن جب آپ ڈور کھولیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ اپنے کپڑے پھاڑتے ہوئے جنگل کی طرف چلا جائے گا۔ یہ ہدایت، کیونکہ اس کے رب نے اس کو دے دیا ہدایت کہ تجھے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ اب اس میں صحیح ہو غلط ہو اسے کوئی لینا دینا نہیں اس سے۔ یہی جب ایک حرام کاروبار کرتا ہوا شخص بیٹھا ہوا ہے حرام کام کرتے ہوئے، اور اللہ رب العزت جب اس کو قرآن کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، نبی کے فرمان کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، تو وہ اس کاروبار کو چھوڑ کر کے اور ٹھیلا ڈھکیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا بولیں گے ہم؟ یہ ہے ہدایت۔ اور یہ صحابہ کی زندگی میں ملتا ہے کہ کیسے سب کچھ چھوڑ کر کے، اپنے عیش و آرام کو چھوڑ کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں رہنا ان کے لیے آسان ہو گیا، مکہ میں بھی شعبہ ابی طالب میں رہنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ یہ تھی ہدایت۔ صحیح اور غلط کی تمیز تو مکہ کے لوگوں کو تھی۔ اگزامپل کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کی، ابو جہل اور عمر فاروق رضی اللہ۔ دونوں میں سے کس کو ہدایت ملی؟ تو آپ سب کہیں گے عمر فاروق کو ملی۔ ابو جہل اور عتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے۔ عتبہ پوچھتا ہے یہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مطلب عتبہ کا یہ پوچھنے کا مقصد تھا کہ کوئی انہیں شاعر کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی دیوانہ، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ابو جہل پورے جوش میں آ کر کے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ اللہ کا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح اور غلط کی ہدایت تو اس کو بھی تھی، اور قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ربی مکرم یہودیوں اور نصرانیوں کے تعلق سے کہ یہ اپنے بیٹے سے بھی زیادہ اچھے سے آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہے، قرآن میں۔ تو صحیح اور غلط کی تمیز یہ کامیاب نہیں کرتی۔ عتبہ پوچھتا ہے ابو جہل سے کہ تو پھر مان کیوں نہیں لیتا؟ جب یہ تو کہہ رہا ہے اللہ کی قسم یہ اللہ کے نبی، تو مان کیوں نہیں لیتا؟ کیا کہتا ہے؟ سرداری چلی جائے۔ یہی کہیں نہ کہیں ہم تو نہیں اٹکے، یہی محاسبہ کرنا کہ صحیح اور غلط کی تمیز تو ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور اس کو قرآن کو صحیح احادیث کی روشنی میں سمجھنا ہے، صحابہ کے منہج پر سمجھنا ہے کہ صحابہ نے اس پہ کس طریقے سے عمل کیا، ویسا ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، کیوں نہیں رک رہے اس سے؟ سرداری چلی جائے گی، دوست چلے جائیں گے، احباب چلے جائیں گے، رشتہ داری چلے جائے گی، دکان کا گراہکی کم ہو جائے گی، کہیں نہ کہیں یہی دنیا ہمارے پیچھے۔ تو یہاں پر جو ہم ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت سے، وہ عمل کی ہدایت مانگ، اور عمل کی ہدایت کس کو ملتی ہے؟ وہ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے شروع میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو ہدایت دے صراط مستقیم کی۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50، وہ ریفرنس بھی آپ کو لکھا دیا جس میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جواب دیا۔ صراط مستقیم تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 109 صراط مستقیم کے معنی امام ابو جعفر بن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امت کے تمام اہل مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، مطلب سب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ صراط مستقیم اس صاف اور واضح راستے کو کہتے ہیں جو کہیں سے ٹیڑھا نہ ہو، مطلب صاف اور واضح راستہ، ایک راستہ، مستقیم ایک راستہ۔ اور گمراہی بہت ساری ہوتی ہے، نور ایک واحد کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا گیا، اور ضلالت گمراہی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ حدیث بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے 71 فرقے ہوئے پورے جہنم میں، نصرانیوں کے 72 ہوئے پورے جہنم میں، اور اس امت کے 73 فرقے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک راستہ، ایک فرقہ وہ جنت میں جائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے اس کا نام نہیں بتایا، صفت بتائی، اور صفت کیا؟ کہ جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ کیا ہم اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اس طرح سے ہم نے ایمان لائے یا نہیں لائے؟ اس طریقے سے ہم نے عمل کیے یا نہیں کیے؟ نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا، سوچ لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ حدیث کی دلیل میں اس کے پہلے بھی کئی بار دے چکا ہوں۔ تو جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جس پہ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والا، جیسے صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھا چکے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں ایک حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم
کہ اس طرح مثال بیان کی. اب دیکھیے صراط مستقیم کو کون سمجھا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگزامپل سے سمجھا رہے ہیں تاکہ اگزامپل سے بات ہم کو سمجھ میں آتی نا. تو مثال دے کر کے سمجھا رہے ہیں جیسے ایک راستہ ہو اور اس کے دونوں طرف دیوار ہو. راستہ ایک خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وہ واضح راستہ ہے، متعین راستہ ہے، ثابت شدہ راستہ ہے، اور وہ ایک راستہ ہے. جیسے کہ وہ راستہ ایک ہو اور اس میں دونوں طرف دیواریں لگی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. ایک ایک پوائنٹ پر آپ غور کریں گے. پہلے کیا کہا آپ نے؟ پھر سے دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی اس طرح مثال بیان کی، یعنی اگزامپل بیان کیا جیسے ایک راستہ ہو. ایک راستہ، یہ ہم کو پتہ چل گیا کہ یہ راستہ وہ ایک ہے، اور اس کے دونوں طرف دیواریں ہیں، دیواروں سے بھی وہ پیک ہے. ان میں کئی ایک کھلے ہوئے دروازے ہیں، سائڈ میں کئی کھلے ہوئے دروازے ہیں. کئی دروازے، یہ سب گمراہی کے دروازے، کھلے ہوئے دروازے، اور دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں. دروازے پر پردے لٹکے ہوئے. راستے کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہو جو یہ اعلان کر رہا ہو کہ اے لوگوں تم سب سیدھے راستے پر چلے آؤ، دائیں بائیں مت جھانکنا. مطلب اس راستے میں ایک ہے جو کنٹینیو اعلان کر رہا ہے کہ تم دائیں بائیں نہیں دیکھنا، سیدھے اس راستے پر چلے آؤ. اور ایک پکارنے والا راستے کے درمیان میں ہے جو کوئی ان میں سے کسی دوسرے کو کھولنا چاہتا ہے، مطلب اس پردے کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے تجھ پر افسوس، اسے نہ کھول. تو ایک تو وہ متعین راستے پر ہے جو ندا لگا رہا ہے، اور ایک ساتھ میں بھی ہے. اور جیسی کوئی اس راستے سے چلتے چلتے اور اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے، مطلب کھلا ہوا تو ہے، پردے کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تجھ پر افسوس، تو ایسا مت کر، اسے نہ کھول. اگر تو نے اسے کھول دیا تو اس میں داخل ہو جائے گا، یعنی صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا، اس میں داخل ہو جائے گا. اب اس اگزامپل کو ایکسپلین بھی خود نبی مکرم نے کیا. آپ فرماتے ہیں چنانچہ اس مثال میں صراط یعنی راستے سے مراد اسلام ہے. تو یہ وہ راستہ ہے جو اسلام ہے. الحمدللہ. اور دیوار حدود الہی ہے، اللہ رب العزت کی حدود ہیں، دیواریں جو بنی ہوئی کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ حدود ہے اللہ. اور کھلے ہوئے دروازوں سے مراد اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزیں ہیں. اور وہ جو دروازے کھلے ہوئے ہیں یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں جو راستے میں ملے گی آپ کو. حرام چیزیں، حرام کمائی، حرام رشتے، حرام چیزیں آپ کو راستے میں ملے گی. تو یہ کھلے ہوئے راستے جو ہیں یہ حرام چیزیں. راستے کے دروازے پر پکارنے والا قرآن کریم ہے، لیکن ہم اس آواز کو ہی بند کر دیں کہ نہیں، ہم کو نہیں سننا قرآن، نہ ہم کو سننا، نہ سمجھنا، نہ اس میں غور و فکر کرنا. تو پھر عمل کی تو بات ہی نہیں آئے گی. جب علم ہی نہیں ہوگا تو پریکٹس کیسے ہوگی؟ تو راستے کے دروازے پر پکارنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرآن ہے. اور جو راستے کے قریب ہے اللہ تعالیٰ کا وہ خوف ہے جو ہر مسلمان کے دل پر ہوتا ہے. اور جو جیسی پردہ کھولنے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو ایک اور ندا لگانے والا ہوتا ہے کہ خبردار اس کو مت کھول ورنہ تو اس میں چلا جائے گا. وہ انسان کے اندر کا ضمیر ہے. اللہ تعالیٰ کا وہ خوف ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے، جو مسلمان کے دل میں ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ایسا مت کر، ایسا مت کر. تو ہدایت کے لیے دو چیزیں یہاں پہ بتائی گئی، ایک قرآن، اور دوسرا ہمارا ضمیر خود ہم کو بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے. جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 182 183 اور حدیث نمبر 2859 اس مثال سے واضح طور پہ پتہ چلا کہ وہ راستہ ایک ہے، اور حدود الہی کے آس پاس دیواریں لگی ہوئی ہیں، اور کنٹینیو ہمیں قرآن آواز دے رہا ہے کہ یہ راستے پر چلے آ، مطلب قرآن کے اوپر ہم عمل کرتے چلے جائیں، قرآن کے احکام و مسائل کو، اوامر و نواہی کو سمجھتے چلے جائیں اور اس پہ عمل کرتے چلے جائیں. یہی راستہ ہمیں اللہ رب العزت تک پہنچائے گا، اللہ کی رضا تک پہنچائے گا. مَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ. اس کا ایک سرا ہمارے پاس ہے اور ایک اللہ رب العزت کی بارگاہ تک ہمیں پہنچائے. اور اس پہ ہمارا ضمیر خود بتاتا ہے کہ ہمیں حرام کی طرف نہیں جانا چاہیے، شرک و بدعات کی طرف نہیں جانا چاہیے جو ہمارے پر حرام ہے. ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہدایت تو ہم سمجھ گئے کہ ہدایت سے مراد ہم اللہ رب العزت سے توفیق مانگ رہے ہیں، عمل کی توفیق. یہ اس سے یہاں پہ دونوں مراد ہے. اصل میں ایک تو ہمیں علم بھی چاہیے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور اس پہ چلنے کی توفیق بھی چاہیے. اور ایسی ہدایت جیسے آگے آنے والا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، ویسی ہدایت چاہیے. تو یہ ثابت شدہ راستہ کون سا ہے؟ آیت نمبر 7 میں ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. انعام کس پہ کیا؟ سورہ نساء آیت نمبر 69. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ
والرسول، اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے انعام کیا. جیسے یہاں پہ ہم نے کہا نا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا تو وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. اور وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین، وہ نبیین ہیں، والصدیقین، اور صدیق ہیں، والشہداء، اور شہداء ہیں، والصالحین، اور وہ صالح لوگ ہیں. اور یہ کتنے اچھے ساتھی اور رفیق ہیں. تو جو اس ہدایت کی ہم نے دعا کی اور صراط مستقیم کی جو دعا کی اور صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا، تو انعام یافتہ یعنی ہم کیا بننا چاہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں، ہمیں ان لوگوں کی جیسا مت بنا جو گمراہ ہو گئے، اور ان لوگوں کے جیسا بھی نہیں جن پہ تیرا عذاب ہوا. تو ہم کن کے جیسا بننا چاہ رہے ہیں؟ جن پہ تیرا انعام ہوا. یعنی ہم صدیق بننا چاہتے ہیں، شہداء بننا چاہتے ہیں، صالحین بننا چاہتے ہیں. صالحین وہ جو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ ہیں، جن سے اللہ راضی ہو گیا، جو اللہ سے راضی ہو گئے. یہ وہ صحابہ ہیں اور وہ صحابہ کی جماعت جنہوں نے صحابہ کی اچھی طریقے سے اتباع کی، جنہیں تابعین کہتے ہیں، تبع تابعین کہتے ہیں. تو یہاں پر ہم نماز کے اندر اپنا ایک ایم بنا رہے ہیں کہ ہمیں ایسا بننا ہے، اللہ ہمیں انہی کے راستے پر چلنا ہے، ایسے راستے کی ہمیں ہدایت دے. تو ولایت کے مقام تک پہنچنے کی راستہ ہے اور وہ بننے کی یہاں پہ ہم نے دعا کی. اور آگے غیر المغضوب، اے اللہ ان کے جیسا مت بنا جن پر تیرا عذاب ہوا، والضالین، اور ان کے جیسا بھی مت بنا جو گمراہ ہوئے. مسند احمد نے ایک حدیث لائے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المغضوب علیہم، یہودی ہیں، اور ضالین نصارہ ہیں. یہودی جن پر عذاب آیا وہ لوگ ہیں، اور نصارہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے. بڑی حدیث کا یہ آخری کا ٹکڑا ہے. مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 378 اور حدیث نمبر 19400 تفسیر ابن کثیر نے اس کو جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 113 میں نقل کیا. قرآن کی آیتوں سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ عذاب یہودیوں پر ہوا. کئی آیتیں ہیں، ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سورہ مجادلہ آیت نمبر 14. اس میں اللہ فرماتا ہے بھلا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اس قوم سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ نے غضب کیا. مطلب آپ نے کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ یہاں پہ مراد منافق ہے. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ان سے دوستی کرتے ہیں، یعنی یہودی سے، جن پہ غضب کیا گیا، جن پہ عذاب کیا گیا. تو قرآن کی کئی آیتوں میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ عذاب ہونے والی قوم یہودی. تو ہم یہودی جیسا بننا نہیں چاہتے. یہودی کے اوپر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہودی کے اوپر عذاب کیوں ہوا، تبھی تو ہم اس سے بچ پائیں گے. تو یہودیوں کے اوپر عذاب اس لیے ہوا کیونکہ ان کے پاس علم تھا اور عمل نہیں تھا. ان کے پاس علم تھا اور عمل نہیں، اس لیے ان کے اوپر عذاب پہ عذاب آتے. موسیٰ علیہ السلام نے تورات لے کر کے آئے، پہلے لینے سے انکار کر دیا. سورہ بقرہ میں ہم اس کی تفصیل سے پڑھنے والے ہیں. اس قوم کو یا اس یہودیوں اور نصرانیوں کو بار بار اللہ رب العزت نے اگزامپل بنا کر کے ہمارے سامنے لے کر گیا تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ تم پچھلے لوگوں کے ہو بہو ان کے قدم بہ قدم چلو گے، مطلب ان کی اتباع کرو گے. اگر وہ کسی کھو میں گھسے ہوں گے تو تم بھی وہاں گھسو گے، یعنی کسی بل میں جاؤ گے تو تم بھی جاؤ گے. تو یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اچھی طرح پہچان لیا تھا. انہوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نکال کر کے لایا، لیکن تورات لینے سے انکار. پھر اللہ رب العزت کا عذاب آیا تو احکام کو بدل دیا، پھر اس کو سیکھنے سے انکار. پھر آخر کار وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ساگ اور سبزی اور ککڑی وغیرہ یہ چاہیے، یعنی جو مقصد سے ان کو پہنچایا گیا تو اس مقصد کو چھوڑ کر کے کھانے پینے پر وہ آ گئے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جاؤ نیچے، تم میں ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی. اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہودیوں نے بہت اچھی طریقے سے پہچان لیا کہ ہاں یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے جس کے بارے میں تورات میں اور انجیل میں آیا. تو علم ہونے کے بعد جو عمل نہ کرے. اب ہم دیکھ لیں اپنے آپ کہ آج ہی عذاب کی اتنی شکلیں اور کئی قسم کے عذاب میں آج امت محمد یہ گرفتار ہے. لیکن افسوس کہ یہ علم کے میدان میں اس قدر پیچھے ہو گیا، اس قدر پیچھے ہو گیا کہ اسے ہوش بھی نہیں ہے کہ وہ عذاب کے اندر جی رہا ہے. تو کئی قسم کے عذاب میں امت مبتلا ہے. کیوں؟ کیونکہ علم ہے اور عمل نہیں. اور علم ہے تو اس کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کی. اور اے اللہ ویسا بھی مت بنا جو گمراہ ہو گئے. تو گمراہ سے مراد نصرانی ہے. نصرانی کیوں؟ کیونکہ انہوں نے علم حاصل نہیں کیا اور یہ اپنے علماء اور درویش کی باتوں پر ہی عمل کرتے رہے. جو کل آیت میں بتایا تھا سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 کہ تم نے اپنے عالموں اور درویشوں کو الہ بنا لیا، یعنی ان کے حلال کو حلال اور انہی کے حرام کو حرام جان رہے. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں، یعنی علم نہیں تھا. تو علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں. ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 119
دیکھیے ہم نماز کے اندر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو ویسا مت بنا، مطلب ہم عہد کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں یہودی جیسا نہیں بن رہا ہے، اور باہر نکل کر کے ہمارے کپڑے بھی یہودی جیسے، ہمارا کھانا پینا بھی یہودی جیسے، ہمارا گھر بھی یہودی جیسے، ہمارے بچے بھی یہودی جیسے، اور بچوں کے سلیبس بھی یہودی جیسے، پوری نقل ہم اس کی کرتے. تو کیا ہم نماز کے اندر مذاق کر رہے ہیں اللہ رب العزت؟ ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کے جیسا نہیں بننا، اور ہم باہر نکل کر کے اپنا فخر محسوس کرتے ہیں مغربی تہذیب کو اپنانے میں. ویسی ہمارا چہرہ ہوگا، ویسی ہمارا لباس ہوگا، ویسی بات کرنے کا انداز ہوگا، گھر میں کوئی فنکشن ہوگا تو اسی انداز میں ہونا چاہیے. جس طرح وہ لوگ راستے نکالا کرتے تھے دین پہ عمل نہ کرنے کے، وہی راستے ہم بھی نکالنا، وہی شرک، وہی بدعت. تو پھر ہمیں نماز میں ایسا نہیں کہنا چاہیے. ہم کس سے عہد کر رہے ہیں؟ غور تو کریں. ہم اپنے خالق سے عہد کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسا نہیں بننا ہے، اور باہر جا کر کے ہم ویسا ہی بننا چاہ رہے ہیں، انہی کی کاپی کرنا چاہ رہے ہیں. جو بھی کچھ نئی چیز آئے گی تو دیکھا جائے گا کہ ہاں کیسا چل رہا ہے یوروپ میں اور امریکہ. یہ کیوں ہوا؟ جیسے آج مغربی تہذیب کو اپنانے میں فخر محسوس کرتی ہے دنیا، اسی طریقے سے 600 ہجری تک اسلام کی تہذیب کو اپنانے میں فخر کرتی تھی دنیا. کیونکہ اس دور تک علم جو تھا وہ ایک ہی جگہ تھا. یعنی دنیا میں جو الگ الگ نالج ہوتے ہیں، ڈاکٹری کا، انجینئرنگ کا، لا کا، وکالت کا، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتا تھا. 600 ہجری کے بعد ان کی چال کامیاب ہوئی اور انہوں نے مدارس الگ کر دیے اور اسکول الگ کر دیے. لوگ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اسکول کی طرف بڑھتے چلے گئے اور بچے کچے لوگ ادھر مدرسے کی طرف رہ گئے. اور یہ بڑھتے بڑھتا آج یہ ریشو ہو گیا ہے کہ کون لوگ مدرسے میں جاتے ہیں ہمارے سب کے سامنے. جو علم فرض تھا ہمارے لیے وہ چند لوگ ہی سیکھ رہے ہیں. اور جتنی بھی ایجادات ہیں بڑے بڑے، اگر آپ اس کے اوپر بھی غور کریں گے تو یہ سب مسلمانوں کے ہاتھ کی تھی. کیونکہ اس دور تک ان کے پاس اللہ رب العزت کا کلام تھا. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ ہم نماز کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا مت بنا کہ جس کے اوپر عذاب ہوا، یعنی علم ہونے کے بعد عمل نہ کریں گے تو عذاب آئے گا. یہی یہودیوں کے ساتھ ہوا. اور گمراہ کون ہوئے؟ نصرانی، کیونکہ انہوں نے علم حاصل نہیں کیا اور اپنے علماء اور درویشوں کی باتوں کو ہی انہوں نے حلال و حرام جانا. یہی گمراہی کی وجہ ہوتی ہے. اس کی دوسری دلیل سورہ انعام آیت نمبر 119 اللہ رب العزت نے فرمایا اکثر لوگ اپنی خواہشات کی بنا پر. یہاں پہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا اکثریت ایسا کر رہی ہے، زیادہ لوگ ایسا کر رہے ہیں تو یہ صحیح ہے، یا یہ مٹھی بھر لوگ ہیں یہ صحیح ہوں گے، تو یہ دلیل نہیں ہے. 16 مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ گمراہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں. اور ہر دور کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، انبیاء کے ساتھ رہنے والے لوگ کم ہی رہے ہیں. اور قیمتی چیز ویسے بھی کم ہوتی ہے. لوہے سے زیادہ کم تانبا ہوتا ہے، تانبے سے کم چاندی، چاندی سے کم سونا، اور سونے سے کم اور بھی جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ کمی ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے 16 مقام پر فرمایا ہے کہ اللہ کے ماننے والے، ایمان والے، اللہ سے محبت رکھنے والے، آخرت کا یقین رکھنے والے، الگ الگ الفاظ کے ساتھ کہ یہ کم ہی لوگ ہوا کرتے ہیں. تو اکثریت کیوں گمراہ ہوتی ہے اس کی بھی دلیل ہے یہ، اور گمراہی کی بھی دلیل. اکثر لوگ اپنی خواہشات کی بنا پر، یہ خواہشات ہیں ہماری کہ ہم کو یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. تو ہم سب کی، میرے اندر بھی خواہشات ہیں، آپ کے اندر بھی خواہشات ہیں، لیکن ہم خواہشات کو روک لیتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں روکتے. تو جو نہیں روکتے ان کی وجہ کیا ہے، اور جو روک لیتے ہیں ان کی وجہ کیا؟ بہت قیمتی بات ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق دے. ہم سب کے دلوں کے اندر خواہشات، کچھ لوگ خواہشات کو روک لیتے ہیں، کچھ لوگ نہیں روک پاتے. وجہ کیا ہے روکنے کی اور نہیں روکنے کی، وہ اس آیت میں بتایا گیا. اکثر لوگ اپنی خواہشات کی بنا پر، مطلب اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی بنا پر، لا علمی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں. جو صراط مستقیم ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے دعا کیا کہ اللہ ہمیں ویسا مت بنا نصرانیوں کے جیسا. اور نصرانی کون ہے؟ جن کے پاس علم نہیں ہے. تو نماز کے اندر تو ہم اللہ رب العزت سے یہ عہد کر رہے ہیں، اور باہر نکل کر کے ہم علم حاصل کرنے کی بھی کوشش نہیں کر رہے ہیں. تو ہم نے کیوں کہا اللہ رب العزت کہ ہم کو ایسا نہیں بننا ہے جو گمراہ ہو گئے علم نہ ہونے کی وجہ سے؟ نصرانیوں کی طرح ہمیں نہیں ہونا ہے. تو ہم اللہ رب العزت سے جو عہد کر رہے ہیں، اور پھر آخر میں ہم کہتے ہیں آمین، اے اللہ جو ہم نے مانگا ہے اسے تو قبول فرما. تو مانگنے کا ایک بہت پیارا ادب یہاں پہ سکھایا گیا کہ کئی وسیلے لیے ہم نے اللہ رب العزت سے، اور اگر غور کریں تو 8 وسیلے لینے کے بعد پھر ہم نے اللہ رب العزت سے سب سے قیمتی چیز مانگی جو خوف اور غم سے ہم کو بچائے گی. جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ تم سب کے سب زمین پہ اتر جاؤ، اور جب کبھی میری ہدایت تمہارے پاس آئے، یعنی وقت کے نبی آئے اور میری ہدایت لے کر کے آئے، اللہ کی وحی لے کر کے آئے، اور جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا، تو اصل میں جو ہدایت ہے اس کی اتباع کرنا ضروری ہے. اور اس کی اتباع اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہے. مطلب ہم کوشش بھی کریں گے اور اللہ رب العزت سے مدد بھی مانگیں کہ اللہ تو ہمیں توفیق دے. تو ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا.
تو خوف غم سے بچنے کا یہی ایک راستہ ہے، اور ہدایت سے زیادہ قیمتی اور کوئی چیز نہیں، کیونکہ جسے ہدایت مل گئی یعنی جسے اسلام مل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے دنیا اور مافیا سے قیمتی چیز مل گئی۔ کیونکہ اگر ہمیں پوری دنیا مل جائے، آپ غور کریں، آپ کو پوری دنیا مل جائے، اس کے ہیرے جواہرات اور سونا اور چاندی مل جائے، کب تک آپ استعمال کریں گے؟ جب تک عمر ہے، اور جیسی عمر ختم ہوئی، اور ہماری عمر کب ختم ہوگی یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ کل کا سورج میرے اوپر نکلے گا یا میری قبر کے اوپر نکلے گا میں نہیں جانتا، میرا کفن کس دکان کے اندر آ کر کے رکھا ہوا نہیں جانتا۔ ڈولا تو ہم دیکھ سکتے ہیں مسجد میں جا کر کے کہ ہمارے لیے رکھا ہوا ہے، قبرستان میں جگہ تو ہے جہاں پہ ہمیں دفن ہونا ہے، ہم نہیں جانتے کہ کل کا سورج ہمارے لیے ہے یا نہیں ہے، کل کی صبح ہمارے لیے ہے یا ہماری قبر میں صبح ہوگی۔ تو ہدایت کی ہم یہاں پہ اللہ رب العزت سے دعا کیے کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے صراط مستقیم کی، کیونکہ جسے ہدایت مل جائے گی یعنی پوری دنیا بھی مل گئی تو اسے چھوڑ کر کے جانا ہے، اور جانا ہے وہیں قبر میں، اور وہاں پر یہ ہدایت کام آئی، کیونکہ ہم اس پہ عمل کر کے جائیں گے تو خوف اور غم سے بچ جائیں گے۔ قبر کے خوف سے بھی، جو اندھیرا ہے، جو سانپ اور بچھو اور اللہ رب العزت کے عذاب کا گھر ہے، اور پھر اس کے بعد حشر کا میدان جو ہولناک منظر ہے، اور وہ پھر پل صراط اور پھر جہنم، تو یہ سارے خوفوں سے بچنے کا یہی ایک راستہ ہے کہ ہمیں ہدایت مل جائے۔ اور ہدایت کس کی مل جائے؟ صراط مستقیم کی، اس راستے کی جو سیدھا راستہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت اچھی طریقے سے وضاحت کر دی کہ وہ راستہ کیسا ہے، کہ وہ اسلام ہے، اور تم چلے جا رہے ہو، اور وہ حدود ہیں، سائیڈ میں دیواریں لگی ہوئی ہیں، اور جو دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ حرام راستے ہیں، اور پکارنے والا قرآن ہے، یعنی قرآن کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے چلے آؤ۔ قرآن نے جو حلال کر دیا، جو حرام کر دیا، اس پر سمجھتے ہوئے اور اس صدا پہ چلے آؤ، اور جب کبھی بھی تم حرام کی طرف جاؤ گے تو پھر وہ پکارنے والا جو ہمارا ضمیر ہے وہ اندر سے کہتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، مت کریں۔ اور یہ راستہ کیسا ہے؟ وہ راستہ ہے جو طے شدہ راستہ ہے، جو سلیکٹڈ راستہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ہم انعام یافتہ لوگوں کے جیسا ہونا چاہ رہے ہیں، یہ ہم ہاتھ باندھ کر کے کہہ رہے ہیں۔ تو انعام یافتہ ہونے والے لوگوں کے جیسا ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ انعام یافتہ لوگوں کی ہسٹری کو پڑھنا ہوگا، اس کو جاننا ہوگا کہ کیسے تھے یہ، ان کا ایمان کیسا تھا۔ تو صحابہ اکرام کو، انبیاء کو پہلے تو، پھر صحابہ اکرام کو ہم پڑھیں، یہی تھے نا انعام یافتہ لوگ، انہی کے اوپر وحی آئی تھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہی کو کہا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا بھی ایک جگہ کہ تم ان کے جیسا ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان قبول کیا جائے گا، اور دوسری جگہ فرمایا کہ تم ان کے جیسا عمل کرو گے تو تمہارا عمل قبول کیا جائے گا۔ تو اب ہم کو ان کی ہسٹری پڑھنا ہوگا کہ انہوں نے دین کو کس طریقے سے سمجھا، کس طریقے سے عمل کیا، قرآن کو کیسے سمجھا، احادیث کو کیسے سمجھا، کیسے انہوں نے عمل کیا۔ تو ہم اس کی دعا کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنی دعا پہ سچے ہونا چاہیے کہ ہم اس کی دعا کر رہے ہیں، تو اسی کے تعلق سے ہم علم حاصل کریں اور ایسا بننے کی کوشش کریں، قرآن و حدیث کو صحابہ کے منہج پر سمجھیں جیسا انہوں نے سمجھا۔ اور پھر یہ کیونکہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، نہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کو دنیا میں پروانہ دے دیا گیا جنت کا۔ اور پھر دو قسم کے لوگوں سے ہم نے بچنے کی دعا کی ہے کہ اللہ ویسا مت بنا جن پہ عذاب آیا، جن کے تو عذاب ان کے اوپر آئے جن کے پاس علم تھا اور عمل نہیں۔ تو ہمیں علم پر عمل کرنا ہے۔ اور وہ یہودی جو صاف طور پہ رسول اللہ نے فرما دیا کہ یہودی ہیں، تو یہودیوں کی مشابہت سے ہمیں بچنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس کی مشابہت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اس کا شمار کیا جائے۔ اور نماز میں 5 وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کی مشابہت سے، یعنی ان کے جیسا نہیں بننا ہے۔ اور پھر وَلَضَّالِّينَ، اللہ ویسا بھی مت بنا جو گمراہ ہو گئے۔ ہمیں علم حاصل کرنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد آمین کہنا یہ سنت ہے۔ امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتے کی آمین سے مل گئی تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے۔ واقعی جب ہم قرآن کو یا سورہ فاتحہ کو سمجھ کر کے پڑھ رہے ہیں، ایک ایک آیت پر ہمارا غور فکر، ہمارا عمل ہے، جو ہم عہد کر رہے ہیں اللہ سے، اس عہد پر ہم قائم ہیں، اور امام کے ساتھ ہم نے آمین کہا، اور وہ آمین اگر فرشتے کے آمین سے مل گئی، اور یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگا، اللہ ہی کی اذن سے ہوگا، اللہ ہی کی توفیق سے ہوگا، تو یہ پچھلے سابقہ یعنی پچھلے سارے گناہ اللہ رب العزت معاف کر دیتا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 780 بخاری شریف، اور مسلم شریف حدیث نمبر 410۔ اور اس طریقے سے تفسیر ابن کثیر نے اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں اپنے صفحہ نمبر 116 میں۔ اس تعلق سے اگر اور بھی آپ کو حدیث دیکھنا ہو تو ابن ماجہ حدیث نمبر 856، ابن ماجہ حدیث نمبر 853 اور 856، مسلم 410 تو پہلے بتا چکا ہوں میں، اور بھی ہے مسلم شریف حدیث نمبر 404 میں بھی آپ دیکھیں۔ آخر میں سورہ فاتحہ سے ہم نے کیا کیا سیکھا، 2 منٹ کے اندر ہم اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا قرآن شروع ہوا، یعنی قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں،
تو سب سے پہلے ہمارے لیے کیا علم آیا؟ الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اور شکر کب ہمارے دل سے نکلے گا؟ تب جب ہم جانیں گے کہ وہ رب ہے، اور رب کو جاننے کے لیے اس کی مخلوق پر غور کرنا ہو، کیونکہ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر۔ تو وہ خالق کیسا ہے؟ کیسے اس نے جمی ہوئی چیزوں کو پیدا کیا، سورج، چاند، زمین، آسمان، کیسے اس نے حیوانوں کو پیدا کیا، نباتات، اگنے والی چیزوں کو پیدا کیا کہ مردہ دانے ہوتے ہیں، پھر وہ زندہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنے پھل اور پھول لے کر کے آتے ہیں، کیسے ان کے الگ الگ ذائقے ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہوتا ہے، کیسے الگ الگ وٹامنس ہوتے ہیں، اس پہ غور کریں گے۔ اور حیوانات چلنے والے، اڑ کر کے چلیں، رینگ کر کے چلیں، تیر کر کے چلیں، 2 پیر سے چلیں، 10 پیر سے چلیں، ان کے اوپر غور کریں کہ کیسے بنا دیا اللہ رب۔ تو ان کا رب ہے، اور صرف رب ہونے سے مطلب یہ ہے خالق ہے، پیدا کیا ہے، اور صرف پیدا نہیں کیا، ان کی ضرورتوں کو بھی پوری کر رہا ہے۔ وہ ساری مخلوق کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، اگر کوئی پاگل ہے نا تو اس کی بھی ضرورت اللہ رب العزت پوری کرتا ہے، اس کو بھی بھوکا نہیں سلاتا۔ کوئی بے روزگار ہے، اس کی بھی ضرورت پوری کرتا ہے۔ جو اناتھ ہے، اللہ اس کی بھی ضرورت پوری کرتا ہے۔ جو بے روزگار ہے، اللہ اس کی بھی ضرورت پوری کرتا ہے، اور جو روزگار والا، اللہ اس کی بھی ضرورت۔ تو وہ ضرورتوں کو بھی پوری کرتا ہے، حفاظت بھی کر رہا ہے۔ کس اسپیڈ سے ہمارا ارتھ جو ہے وہ اسپیس کے اندر جا رہا ہے، 24,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے۔ کون ہے جس نے حفاظت کیا؟ کیوں نہیں ٹکرا رہا یہ دوسرے سیارے سے؟ ایک گیلیکسی دوسرے گیلیکسی سے کیوں نہیں ٹکرا کے ختم ہو جا رہی؟ تو وہ ہماری حفاظت، تو اس میں ہم غور و فکر کریں۔ پھر وہ ہمارا مالک بھی ہے، کسی اور کی ملکیت میں اس نے ہم کو نہیں دیا۔ پھر وہ مدبر بھی ہے، ہمارا پلان بھی اسی نے کیا، کس سن میں پیدا کرنا ہے، کس گھر میں پیدا کرنا ہے، مرد کرنا ہے، عورت کرنا ہے، کیسا اس کا چہرہ ہوگا، کیسا اس کا جسم ہوگا، سب پلان اس کا ہے۔ اور بغیر پلان کے نہیں ہوتا۔ ہم 100 لوگوں کو یا 500 لوگوں کو کھانے پہ بلاتے ہیں، اور 1 مہینے سے تیاری کرتے ہیں شادی کی، اور کبھی کھانا کم ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ پلان کی ضرورت ہے نہیں، پلان کرنے کے بعد بھی ہمارا پلان فیل۔ اور اللہ رب العزت نے آج کتنے بچے پیدا ہوں گے، کتنا ضرورت کی ان کی چیزیں ہوں گی، اور کتنے لوگ مر جائیں گے، اور اتنا کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی چیز ایسی زیادہ پیدا ہو گئی جس کو پھینکنا پڑے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ رب کے اوپر ہم غور کریں۔ عالمین، جو صرف ہمارے ہندوستان کا نہیں، عالمین، ساری جتنی بھی دنیا دکھ رہی ہے، ان ساری دنیاؤں کا رب ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ رحمان ہے۔ اور رحمان کیسا ہے کہ ساری رحمتیں ایک طرف، ساری ماؤں کی رحمتیں، انبیاؤں کی رحمتیں، دوستوں اور بھائیوں کی رحمتیں، بیوی اور بچوں کی رحمتیں، سب کی رحمت ایک طرف، اور سب ملا کر کے اللہ رب العزت کی رحمت کے مقابلے میں 1%۔ کتنا بڑا رحمان ہے اور رحیم۔ تو اس لیے جو مخلوق کے اوپر ہم نے ظلم کیا ہے، اللہ رب العزت اس کا حساب لے گا کہ تم نے میرے بندوں کے اوپر، کیونکہ وہ بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو کسی بندے کا ہم نے حق مارے ہیں، کسی کی جائیداد کو چھینا ہے، کسی کی عزت سے کھیلا ہے، کسی سے کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے، اس کے لیے ہم نے مالک یوم الدین، ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ، وہ حساب لے گا، اور ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، نیکی کو دیکھے گا، برائی کو دیکھے گا۔ تو ہمیں اس زندگی کو ڈرتے ہوئے گزارنا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ خوف اور امید کے بیچ میں ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ ہر لمحہ ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد دن ہے۔ اور پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی عبادت کے جتنے بھی اقسام ہیں، پرستش ہو یا اطاعت ہو، قانون ہو، وہ صرف اور صرف میرے اوپر، میرے رب کا چلے۔ یہی ہدایت ہے۔ اور اس کو ہم سمجھنے کے لیے صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھنا ہوگا کہ کیسے اللہ کا حکم آتا تھا، اور مسجد کے اندر ہیں، پردے کا حکم آ گیا، اور پردے کے لیے کوئی چیز نہ تھی، تو دوسری بہن نے دوسری بہن کو ڈھانک کر کے لے کر چلے، فوراً اس پہ اطاعت۔ شراب کا حکم آیا، گھروں سے شراب پھینک گئی، فوراً اس کے اوپر اطاعت۔ تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو عبادت بھی اسی سے، اور استعانت بھی اسی سے، مدد بھی اسی سے۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، یعنی اپنی عبادت کے مقصد کو اس نے پورا کر لیا، پیدائش کے مقصد کو پورا کر لیا، تو اللہ رب العزت راضی ہو کر کے اس سے کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرا بندہ جو مانگے گا اس کو عطا کیا جائے۔ تو ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ جو سب سے قیمتی چیز ہے، اللہ ہدایت دے دے۔ اور ہدایت کیا ہے؟ وحی الہی کا علم، اس کی معرفت، اور اس پہ عمل کی توفیق۔ وہ راستہ بھی ہمیں پتہ چل جائے، اور اس پہ عمل کی توفیق بھی مل۔ تو وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا۔ اور انعام کس پہ کیا اللہ رب العزت نے؟ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، سورہ نساء آیت نمبر 69۔ تو اس راستے پہ، یعنی قرآن و حدیث کو اس منہج پر ہمیں سمجھنا ہے۔ تو منہج کا بھی اور نبی کی اطاعت بھی آ گئی۔ اگر آپ غور کریں تو سورہ فاتحہ میں پورا سب کچھ ہے، قانون بھی، اطاعت بھی، رسالت بھی، آخرت بھی، توحید بھی، اور توحید کے تینوں اقسام، توحید ربوبیت بھی، الوہیت بھی، اور اسماء الحسنہ بھی۔ تو ہر دن صراط مستقیم کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ سبق ملا ہم کو کہ ہر دن صراط مستقیم کی فکر کرنا چاہیے، اور سب سے بڑی دعا ہدایت ہے، اس ہدایت کی فکر کرنا چاہیے، اور صراط مستقیم پر چلنے والی زندگی کو پڑھنا چاہیے،
اور یعنی انبیاء اور صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، تابعین طب تابعین کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم نماز میں یہی عہد کر رہے ہیں اور ہم اللہ سے عہد کر رہے ہیں، یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ تو صراط مستقیم سے دور لے جانے والی ہر چیز سے بچنا چاہیے۔ صراط مستقیم سے دور کون لے جائے گا؟ وہ یہودی لے جائے گا، نصرانی لے جائے گا، یعنی جس کے پاس علم ہے اور عمل نہیں، اس سے بچنے کی کوشش کر۔ اور جو گمراہ ہے یا گمراہی سے یعنی جہالت سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، اللہ رب العزت کو توفیق دے۔ اور جو صراط مستقیم سے بھٹک جائے اس سے بچنے کی فکر کرنا ہے، یعنی گمراہوں کی دوستی سے ہمیں بچنا ہے۔ اور اس صورت میں دعوت کے جو اصول بتائے گئے کہ پہلے ہم توحید ربوبیت کے تعلق سے بتائیں ان کو، اللہ رب العزت کے اسماء اللہ کی معرفت کرائیں، آخرت کا یقین دلائیں، پھر توحید عبادت جو بہت سخت ہوتا ہے، ایک دم سے آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے، پھر توحید عبادت کے بعد لے کر کے آئیں، پھر اس کو منہج بتائیں۔ اللہ اکبر، توحید، آخرت اور پھر رسالت، منہج کہ انبیاء کی اطاعت کرنا ہے، صحابہ کی اطاعت کرنا۔ آمین، اے اللہ اس کو قبول فرما۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، غور و فکر کیا، اس پہ مزید ہمیں غور و فکر کرنے، کیونکہ یہ سورہ فاتحہ اس کی اگر تفسیر آپ دیکھیں تو بہت تفسیر ہے، کیونکہ یہ پورا قرآن اس میں سمویا ہوا ہے، اور قرآن جب آپ پڑھیں گے تو ہر آیت سورہ فاتحہ کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ملے گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بار بار سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی تفاسیر ہیں علماء کرام کی، اور ان کو ہمیں پڑھنے کی، اس میں سمجھنے کی، اس پہ غور و فکر کرنے کی، اور صحابہ نے جس طرح اس پر ایمان لائے اور عمل کیے اس طرح ایمان لانے کی اور عمل کرنے کی اے خالق کائنات ہمیں توفیق عطا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔